بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خطیب نکتہ دان فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن ثاقب صاحب، ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ سندھ۔ بائک رو ہور تھلے ٹھیک ہو الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خصوصا على نبینا محمد الامین وعلى آلہ وصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته
وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَقٌّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ۔ ہمہ قسم کی تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تقدیسات، عظمت، بزرگی، جلالت کے کلمات اللہ احکم الحاکمین رب العالمین کی ذات کبریا کے واسطے لا تعداد بے شمار ریت کے ذرات سے، پانی کے قطرات سے زیادہ درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین، مکہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حسنین کے نانا، اہل ایمان کی محبتوں کے محور اور مرکز حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، حضرات صحابہ کرام پہ، تابعین اعظام پہ، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا پہ، اور ان لوگوں پہ جنہوں نے دین اسلام کو ہم تک پہنچانے کی کوشش کی، اور آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ آج ہمیں اپنا درس، اپنی تخلیق کا مقصد، جس مقصد کے لیے رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا تھا، اس مقصد کو یاد کرنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بڑوں کو پیدا کیا، اور تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آئیے اس مقصد کو پورا کریں اور پھر اس جنت کی طرف چلیں، اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو ہمارا اصل ٹھکانہ ہے، جو ہماری اصل منزل ہے، جو ہماری اصل جگہ ہے، وہ جنت ہے، جہاں سے ہمارے بابا آدم علیہ السلام رہنے والا، ایک گوٹ کا رہنے والا شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے، کہتا ہے میرے آقا دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس سوال لے کے آیا ہوں، حاضر ہوا ہوں، مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں وہ عمل کروں تو میں جنت میں پہنچ جاؤں، اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جنت میرا ٹھکانہ بن جائے، جنت میری جگہ بن جائے۔ اس حدیث میں 4 چیزیں مذکور ہیں، آپ فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، سوال کرنے والے مجھ سے آگے جنت میں جانے کے لیے عمل پوچھنے والے
سن لے اگر جنت میں جانا چاہتا ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ اللہ نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کر، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، نہ اللہ کے اوصاف میں، نہ اللہ کے اسماء میں، نہ اللہ کی صفات میں، نہ کسی کو اللہ کا کسی بھی طرح سے شریک نہ بنانا، نہ اللہ کی ضد بنانا، نہ اللہ کی ند بنانا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ رب کائنات قرآن میں اعلان کر کے فرماتا ہے، اے لوگو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ چاہے گا اپنے حقوق معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ چاہے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا، انہیں معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی دعوت جو کھلے عام دعوت تھی وہ بھی یہی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے اعلان کیا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، ایک اللہ کو اپنا معبود و مسعود مان لو، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے، رکوع کرنے والے، ایک اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، اللہ کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سوال کرنے والے تو نے سوال کیا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں تجھ پہ فرض کر دی ہیں ان کو ادا کرنا، نمازوں کو پڑھتے رہنا۔ ذرا سوچئے ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آج ہم اس نماز کا کس قدر اہتمام کرتے ہیں، اس نماز کا کس قدر خیال کرتے ہیں، اس نماز کو کس طرح سے ہم بھلائے بیٹھے ہیں۔ پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو کوئی پرواہ نہیں، جی میں آیا پڑھ لی، اگر دل نہ چاہا نہ پڑھی۔ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ لوگوں ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے مومن ہے، نماز پڑھتا ہے وہ سچا بندہ ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ لوگوں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ آج ذرا سوچے تو صحیح، یہ نماز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑتے نہ تھے، بلکہ میرے آپ کی ماں، اہل ایمان کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلاۃ اللہ والسلام علیہا بیان فرماتی ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، باتیں چل رہی ہوتی، باتیں ہو رہی ہوتی، مسجد سے اذان کی آواز آتی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، مسجد کے لیے جانے کے لیے نکل پڑتے، تیار ہو جاتے، گویا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ اس قدر نماز کا خیال، نماز کا اہتمام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میرا جی یہ چاہتا
لگتا ہے میں حکم دوں لوگوں کو لکڑیاں جمع کی جائیں، لکڑیاں جمع ہو جائیں، اکٹھی ہو جائیں، پھر میں اذان کے لیے کہوں، اذان کہہ دی جائے، پھر نماز کے لیے حکم دوں، نماز کھڑی ہو جائے، میں ان لوگوں کے گھروں کی طرف پلٹ کے چلا جاؤں، ان کے گھروں میں جا کے ان کے گھروں پہ یہ لکڑیاں رکھ کے ان کو جلا کے راکھ کر دوں جو نماز کے لیے نہیں آئے۔ اللہ اکبر، سوچئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں رؤوف بھی تھے، رحیم بھی تھے، رحمت بھی تھے، آپ فرماتے ہیں میں ان کو جلا کے راکھ کر دوں، مجھے بیماروں کا اور مریضوں کا جو گھر میں عورتیں ہیں ان کا خوف ہے، وگرنہ یہ کام کر دوں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں ذرا سوچئے، رب نے وہ منظر بیان کیا، کل قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، بتاؤ تو صحیح ایک گوٹھ میں رہتے تھے، ایک محلے میں رہتے تھے، ایک شہر میں رہتے تھے، ایک بازار میں کاروبار کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، تعلق داری تھی، واسطہ تھا، آنا جانا تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، آپ بھی تھے ہم بھی تھے، آپ کے ساتھ رشتہ داری بھی تھی۔ آج کیا وجہ ہے ہم جنت میں ہیں تم جہنم میں ہو، وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ان کا جواب ہوگا لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہ پڑھا کرتے تھے، نماز ادا نہ کیا کرتے تھے، نماز کے بارے میں غفلت کیا کرتے تھے، اس لیے آج ہم جہنم میں پڑے ہوئے۔ سوچئے آج مسلمان کتنے فیصد ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن مولوی صاحبان اذانیں دیتے ہیں، بلاتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا آوازہ بلند کرتے ہیں، لوگوں آؤ مسجد کی طرف آ جاؤ، نماز پڑھ لو، نماز ادا کرو، لیکن ہم اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، کوئی دکان میں مصروف ہے، کوئی زمین میں مصروف ہے، کوئی گھر میں مصروف ہے، نماز کے لیے نہیں آتے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں میرے ساتھی، اس کے بعد وَتُعَدِّيَ زَكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، جو زکات فرض ہو جائے، اللہ نے تجھے مال دیا ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ نصاب کو پہنچ جائے، سونا اور چاندی ہے وہ نصاب کو پہنچ جائے، تیرے پاس زمین ہے اس کا عشر نکلنا ہے، وہ تو ادا کرے گا، زکات ادا کرے گا جو اللہ نے فرض کر دی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھے گا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسے یہ بتا رہے ہیں رمضان کے روزے رکھے گا۔ جب رحمت کائنات نے فرمایا روزے رکھے گا، وہ اٹھ کے جاتا ہے، لیکن ذرا سوچئے رمضان آنے والا ہے، اب چند دن رہ گئے، جسے رب نے بھی گنتی کے چند دن بتایا ہے، وہ رمضان آنے والا جو رحمتوں کا نزول کا مہینہ ہے، جو اللہ کی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اللہ کی طرف سے برکات کا نزول ہوتا اس مہینے میں آنے والا ہے۔ بہت سے لوگ کام کاج کا بہانہ بنائیں گے، مصروفیت کا کہیں گے، روزے رکھنے سے غافل ہو جائیں گے، اور روزہ وہ عمل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، لوگوں روزہ میرے لیے، اس کی جزا اس کا بدلہ بھی میں وہ روزہ ہم چھوڑ دیں۔ میرے بھائیو ایسا نہ کرو۔ اب وہ ساتھی اس حدیث میں 4 چیزوں کا ذکر ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے چار چیزیں بتائی. وہ اٹھتا ہے اپنے عزم کا اپنے ارادے کا اظہار کرتا ہے, بتاتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے سوال کیا, آپ نے مجھے تعلیم دے دی, آپ نے مجھے بتا دیا, اب میں جا رہا ہوں, اٹھ کے مجلس سے جانے لگا ہوں, لیکن کہتا ہے والذی نفسی بیدہ لا ازید ولا ھذا شیئا ولا انقص منہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رب کی بھیا کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ میں جو آپ نے بتا دیا نہ اس میں کمی ہوگی نہ زیادتی ہوگی, جو آپ نے بتا دیا میں یہ کرتا رہوں گا, میری زندگی اس کے مطابق گزرتی رہے گی, میری زندگی اس کے مطابق بسر ہوتی رہے گی. وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اعلان فرماتے ہیں میرے ساتھیوں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنت فلینظر الی ھذا. لوگوں یہ سے دیکھ لو, جا رہا ہے اس محفل پھٹ کے جا رہا ہے لیکن جنتی انسان, اس نے نمازیں نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھے, اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی, کوئی عمل نہیں کیا, اس نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن اس کا ارادہ اتنا پختہ ہے, وہ اعلان کر چکا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنتی انسان سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم بھی علماء سے سوال کرتے, علماء سے پوچھتے ہیں, لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کا سوال جنت کے لیے ہوتا تھا. صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے, معاذ کہتا ہے میرے آقا اخبرنی بعمل یدخلنی الجنت ویباعدنی النار. آقا مجھے ایسا عمل بتائیں جو عمل کروں میں جنت میں پہنچ جاؤں, جہنم سے دور چلا جاؤں, اس عمل کے نتیجے میں جنت میرا ٹھکانہ بن جائے, جہنم مجھ سے بہت زیادہ دور ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ سَأَلْتَ نَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ. میرے ساتھی معاذ, سوال تو نے بڑا مشکل کیا ہے, سوال بہت اونچا ہے, بڑا مشکل ہے, لیکن جس کے لیے اللہ آسانیاں کر دے اس کے لیے آسانیاں. آپ فرماتے معاذ تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا. معاذ اللہ کے ساتھ کی عبادت کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. وتقیم الصلاۃ, نمازیں قائم کرنا, وتؤتی الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرنا, وتصوم رمضان, رمضان المبارک کے روزے رکھنا, وتحج البیت, بیت اللہ کا حج کرنا. بہت سے لوگ اللہ نے مال دیا, دولت دی, اللہ نے روپیہ پیسہ دیا, زمینیں بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, گھر بھی ہے, عالی شان سہولتیں بھی ہیں, اولاد کے لیے سب کچھ بھی ہے, لیکن حج نہیں کرتے. میں یہ کر لوں, وہ کر لوں, میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں, اس کام کو نپٹا لوں, اسی سستی میں لگے رہتے ہیں, حج پسے پش چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے اندر طاقت ہے پھر وہ بیت اللہ کا حج نہیں کرتا, وہ چاہے یہودی بن کے مر جائے یا عیسائی بن کے مر جائے. ذرا سوچئے آج مسلمان اس حج سے بھی غافل ہو جاتا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں معاذ الا ادلک علی باب الخیر, اے معاذ تجھے میں بھلائی کے راستے, بھلائی کے دروازے, خیر کے دروازے, خیر کے راستے ان کے بارے میں آگاہ نہ کروں. معاذ تو یہی چاہتے تھے, ان کا سوال یہی تھا خیر کے راستے ہوں جن پہ چل کے جنت میں چلا جاؤں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ اب سن لے, اللہ الصوم جنۃ, روزہ جو ہے وہ جہنم سے ڈھال ہے, روزہ
جہنم سے ڈھال ہے، جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے کوئی چیز انسان آگے کرتا ہے اس کا وار روکنے کے لیے، اسی طرح روزہ جو ہے وہ مومن اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے۔ وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، اور صدقہ جو ہے وہ اس طرح سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں ذرا سوچا ہے؟ ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، ہم نہ جانے کیا کچھ عمل کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے غور کیا ہمارا دامن گناہوں سے کس طرح سے سیاہ ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگوں صدقہ کیا کرو، اپنا مال زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دیا کرو، صرف خرچ کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من یوم یسمع العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الاخر اللہم آت منفقا خلفا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز صبح آسمان سے دو فرشتے زمین پہ آتے ہیں، ایک آ کے دعا مانگتا ہے اے اللہ جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت دے دے، اسے اور زیادہ طاقت دے۔ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتے اللہ جو تیرا دیا ہوا مال تیری راہ میں صرف خرچ نہ کرے، اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ رَجُلٌ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، رات کا آخری پہر ہو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ سے مانگ لو، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں لوگوں مجھ سے مانگ لو، بیماروں شفا طلب کر لو، گناہگاروں گناہ بخشوا لو، اے رزق کی تنگی والوں مجھ سے رزق مانگ لو۔ اللہ بلا رہا ہوتا ہے اور ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی تتجافى جنوبهم من المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم۔ وہ لوگ اہل ایمان ایسے ہوتے ہیں جب آخری پہر رات کا ہوتا ہے ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، وہ گرتے گراتے گر گرا کے اپنے رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں صرف اور خرچ کرتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اخبرک، اے معاذ تجھے بتاؤں نا اس کی الا اخبرک براس الامر وعمودہ وزیوۃ السلام، اس کا اس معاملے کا سر چوٹی کیا ہے، اس کی کوہان کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے؟ ویسے تو چھتی ہے اللہ براس الامر علیہ السلام، جو نجات کا جنت میں جانے کا تم نے معاملہ پوچھا، اس کا سر جو ہے وہ اسلام ہے، اور یہ اسلام وہ دین ہے جس رب کائنات نے میرے اور آپ کے لیے منتخب کر دیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، لوگوں اللہ کے پسندیدہ دین اسلام ہے، نہ یہودیت ہے، نہ عیسائیت ہے، نہ ہندومت ہے، نہ آگ کو پوجنے والوں کا دین ہے، کوئی دین نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اور فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کے ادھر ادھر جائے گا، اسلام کو ترک کر کے ادھر ادھر منہ پھیرے گا، اور اس کا کوئی بھی عمل قبول نہ ہوگا اور وہ خسارہ پانے والا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَعُمُودُهُ الصَّلَاةُ، اس کا جو پلر ہے مرکزی مضبوط پلر جو ہے وہ نماز، جس نماز کو آج مسلمانوں نے ضائع کر دیا ہے، بھلا دیا ہے، اس نماز سے مسلمان دور بھاگتے ہیں، ادا نہیں کرتے۔ وَذِرْوَةُ السَّنَامِ الْجِهَادُ، اور اس کی چوٹی جو ہے بلندی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، اے معاذ کیا وہ چیز نہ بتاؤں جس پہ ان ساری چیزوں کا محور ہے، جس کے گرد یہ ساری چیزیں
اللہ اکبر. سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں فقلت بلا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. فاخذ بلسانہ فقال کف علیک. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ لیا اور فرمایا معاذ اس زبان کو روک لو، اے معاذ اس زبان کو تھام لو. اللہ اکبر. یہ آج زبان دیکھے ہماری کس طرح سے چلتی ہے. سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے میرے آقا بتائیے اِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں، گپے مارتے ہیں، جو ہم آپس میں کچہریاں کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمارا مواخذہ ہوگا، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساکرت کا امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ زبان کی باتوں کی وجہ سے، زیادہ تر لوگ اس زبان کی وجہ سے جائیں گے. ہم غیبتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی عیب تلاش کرتے ہیں، کچہریاں کر کے مجلس میں بیٹھ کے ہم دوسروں کے عیوب تلاش کرتے ہیں. نہ جانے کیا کچھ دوسروں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. ذرا غور کیا میری اور آپ کی زبان کس طرح سے چلتی ہے. اور یہ زبان جو ہے اس وجہ سے رحمت کائنات فرماتے ہیں اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے. سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا مجھے کوئی نصیحت کیجئے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امسک علیک لسانک ولیسک بیتک ووکل خطیئتک. اے عقبہ اپنی زبان کو بند کر لے، زبان کو روک لے، زیادہ باتیں نہ کر، ادھر ادھر کی باتیں نہ کر، بلکہ اپنی زبان کو بند کر لے. اپنے آپ کو گھر میں محصور کر لے اور گھر میں بند ہو کے مجلس سے لگانے اتاقوں میں کچہریاں منعقد کرنے کے بجائے گھر میں بیٹھ جا اور گھر میں تنہا بیٹھ کے اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رہے. میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس نے گواہی دے دی اللہ کے علاوہ کوئی معبود و مسجود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت نہیں، حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بارش برسانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولادیں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی گنجے شکر نہیں. جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. وہی معبود ہے، وہی مخلوق ہے، وہی داتا، وہی محمد، اس کا کوئی شریک نہیں. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے بھی ہیں، اس کے رسول بھی ہیں، اور اس نے گواہی دے دی، عقیدہ تثلیث کا انکار کر دیا، شرک کی ہر قسم کا انکار کر دیا اور اعلان کر دیا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کی بندی سیدہ مریم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں، اللہ کے کلمہ بھی ہیں، اور اس کے مطابق زندگی بسر کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے. اللہ سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج اس پروگرام کو منعقد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے بھائی قاری محمد عمران صاحب، ان کے دیگر کزن، ان کے چچا، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگ چودھری حفیظ الرحمان صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. بڑے نیک بندے تھے، اللہ ان کی خطائیں معاف فرما کے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.